کون جاندا اے اے خالق کل اے مالک کل اے رازق کل اے حاکم کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو منان ہے تو سلطان ہے تو کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا تو جس کو ڈبونے پہ آئے ہے کس کی یہ طاقت پار کرے تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے محبوب تیرا مجبور رہا پسر کو کشتی میں بٹھا نہ سکا اے مالک ابرزیں تیرے سوا کو ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم دیا تب می برسا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم دیا تب می برسا اے مالک ابرزے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أيدني بقدرتك العظيم اللهم أيدني بروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریاء پیغمبر رب ارض و سماء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا حضرات و حاضرین
اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 118۔ اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے ناداں اور جاہل انہاں دی گفتگو دا تذکرہ بیان فرمایا، اور گفتگو جو ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف انہاں دی نہیں بلکہ یہودیاں دی، عیسائیاں دی، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ ایسا مطالبہ کرنے والا کہ جن کا پورا کرنا انتہائی محال، ناممکن، اور ایسے ایسے معجزات دا، ایسی نشانیاں دا مطالبہ کہ واضح معجزہ ہوئے، واضح نشانی ہوئے، تد مننا گے جس انسان نے مننا ہے ان دے واسطے اللہ دیاں نشانیاں دی کمی نہیں۔ قسمت دے اندر اگر ہدایت موجود ہے، نصیب اندر اگر ہدایت ہے، نصیب اندر اگر ہدایت ہے تو اللہ دیاں نشانیاں دی کمی نہیں۔ بڑیاں نشانیاں اللہ دی قدرت دیا۔ قرآن بہت سارے دلائل اپنے آپ اندر سمیٹے ہوئے، بڑیاں ساریاں دلیلاں دے اندر موجود نے۔ کچھ مقام میں تسا احباب دے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور بڑی توجہ دے نال اگر اللہ توفیق دیتا ہے تے قرآن دے لفظاں تے، قرآن دے دلائل تے، قرآن دے اسلوب تے اور قرآن دے حوالے تے توجہ کریا کرو، اور اگر اللہ پاک اندر توفیق دے جا کے انسان چلو قرآن دے وہ مقام جیڑے مقام سنے جاندے نے انہاں دے ترجمے تے غور کر لوے، مفہوم تے غور کر لوے، اور وہی بات پھر بندہ کسی کو سمجھا بھی سکتا ہے، دس بھی سکتا ہے، کہ پہنچا بھی سکتا ہے۔ نشانیاں دا مطالبہ اور نشانیاں دے حوالے نال اللہ دے قرآن نے بڑیاں ساریاں باتوں کا تذکرہ بیان فرمایا۔ ایک آیت اندر اس سورت کی آیت ہے، اگر نشانیاں دی بات کریے تو اللہ نے کنیاں ساریاں نشانیاں کروا کے نا فرمایا کہ یہ نشانیاں نے اہل عقل واسطے، کہ عقل جڑے عقل تو صحیح کام لیندے، عقل دا صحیح استعمال کر دے، یہ نشانیاں انہاں واسطے، اور نشانیاں دی کمی نہیں۔ قرآن اللہ دا دوسرا سپارہ سورہ بقرہ ہے، اللہ فرماندے نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس
وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ایک آیت اندر اللہ نے کنیاں باتاں کروا دیتیاں، نشانیاں دی کمی نہیں، غور کرن دی کمی ہے، سوچن دی کمی ہے. یہ توفیق نہیں دی سوچن دی، غور و فکر دی توفیق نہیں دی، ورنہ نشانیاں دی کوئی کمی نہیں دی. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین آسمان جڑے نے انہاں دی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، رات دن دا آنا تے جانا بڑی ترتیب دے نال، بڑے منظم طریقے دے نال انہاں دا چلنا آنا جانا. والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی دا دریا سمندر دے اندر چلنا. بما ينفع الناس، ہوں دے چلن اندر بھی لوگوں دے منافع موجود نے. وما انزل من السماء، اور آسمانہ تو نازل کرنا، مما پانی کا نازل کرنا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور اس پانی دے ذریعے زمین نو زندہ کرنا، بعد موتها، دے مردہ ہون تو بعد. جڑی بوٹیاں فصلاں جڑیاں نے انہاں دے مرجان تو بعد انہاں نو دوبارہ ہریا کرنا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین دے سارے چھپائے انہاں دا پھیلانا جڑا. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواواں دا چلانا. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان دے زمین دے درمیان بدلاں دا ٹھہراؤ رکھنا، بدلاں دا ٹھہرنا. یہ ساریاں چیزاں کنیاں ساریاں چیزاں بن گئیاں نے. آسمان زمین دی تخلیق ہے، دن رات دا آنا جانا، سمندر دریا چ کشتیاں دا چلنا، آسمان تو پانی دا نازل کرنا، اور اس پانی دے ذریعے مردہ فصلاں جڑی بوٹیاں دا ہریا کرنا، اور ساری زمین دے جنے چلن والے انہاں دا پھیلانا، ہواواں دا چلانا، بدلاں دا ٹھہرانا. یہ ساریاں چیزاں عرش والے رب تو علاوہ کوئی کر سکتا، عرش والے رب تو علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. انہی چیزاں کروا کے اللہ فرماندے نے لآیات لقوم یعقلون. انہاں دی اندر یہ آیتاں نے انہاں واسطے جڑے عقل رکھ دے نے، شعور تے سمجھ رکھ دے نے. اور اللہ پاک دے قرآن نے ذرا قرآن دی باتاں نو غور کریا جے. یہ سورہ یونس سے اللہ دا قرآن ہے، اور اللہ پاک نے سورہ یونس دے اندر آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو مخاطب کیتا، اور مخاطب کیتا میرے پیغمبر نو سمجھایا اللہ نے امت نو. اور کس انداز نال سمجھایا؟ اللہ فرماندے نے فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اے میرے محبوب، فَإِن كُنتَ، اگر ہے تو
شک اندر ان دے بارے اندر جو میں رب نے تیرے ول نازل کیتا اس وحی دے بارے اندر اللہ آپ شک دا شکار نہیں ہو سکتے قطعی طور تے نہیں ہو سکتے مگر کتاب آپ نو کر کے سمجھایا امت نو چاہ رہے ہیں فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ سوال کرو ان لوگوں دے کولو جنہاں نے کتاب نو پڑھیا من قبلک سنیا تیرے تو پہلے تو رات نو پڑھیا انجیل نو پڑھیا زبور نو پڑھیا انہاں کتاباں دا مطالعہ کیتا انہاں نو پڑھیا انہاں کولو سوال کرو اور انہاں کولو پوچھو لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترین فرمایا تیرے کول جو آیا ہے وہ حق ہے وہ سچ ہے وہ درست ہے وہ ٹھیک ہے لقد جاءك الحق من ربك آیا کدھروں تیرے رب والوں آیا فلا تکونن من الممترین سونیا تو شک کرنے والے دے وچوں نہ ہو جائی اور نال فرمایا ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین فتکون من الخاسرین اور نہ ہو جائے کہ ان لوگوں دے وچوں جنہاں جھٹلا دیتا اللہ دی آیتاں نو اللہ دی آیتاں آئیاں انہاں جھٹلا دیتیاں نہیں منیاں انہوں جھوٹا آکھیا فتکون من الخاسرین فرمایا ورنہ ہو جاؤ گے خسارہ پان والے چو نقصان اٹھان والے چو پتہ اے چلیا جڑا اللہ کی آیتاں نو جھٹلائے نہ سمجھے نہ منے ایسا بندہ نقصان اٹھائے گا دنیا تے آخرت دے اندر اور ایسے لوگ کیوں نہیں کرن گے معاملہ کیوں اس طرح دا فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک کہ او انہاں نے کفر کیتا انہیں گناہ کیتے انہیں نافرمانیاں کیتیا جدو اس طرح دے انہاں نے معاملے کیتے اللہ پاک کی طرفوں انہاں لوگوں کی سزا کی ہوئی اللہ پاک کی طرفوں مار کی وجہ انہاں لوگوں ہدایت دے سارے راستے ہی بند ہو گئے واپسی دے سارے راستے ہی بند ہو گئے ہدایت دا معاملہ ہی ختم ہو گیا بلکہ اللہ دا کلمہ اللہ دی بات انہاں لوگوں تے سچ ہوگی کیڑے لوگ جڑے ساری نشانیاں دے باوجود منن نو تیار نہیں تسلیم کرن نو تیار نہیں قرآن دے اس مقام تے ذرا غور کرے جی ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک تیرے رب دا کلمہ کیویں حق ہویا ثابت ہویا لا یؤمنون ایمان نہیں لے آن گے چاہے سمجھان والا اللہ دا نبی ہوئے ایک نہیں کئی ہون چاہے اللہ دیا کتاباں دے حوالے پیش کرنا اور چاہے رب دا قرآن ہوئے آمنا دلا دی زبان ہوئے انہاں لوگاں نے اللہ فرما رہے مننا ہی نہیں انہاں ایمان لے آنا ہی نہیں دا اور اگلی گل اللہ نے کتنی پیاری فرمائی وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ فرمایا اگرچہ انہاں کول ہر طرح دی نشانی آ جائے ہر ایک نشانی آ جائے اور ہر طرح دی ہر ایک نشانی آ جائے انہاں لوگوں نے مننا نہیں وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ کدو تک نہیں مننا کدو تک اسلامی ہوئے گا کدو تک انہوں خیال نہیں آئے گا فرمایا حتی یرب العذاب العلیم او تو تک اثر نہیں ہوئے گا جنی دیر تک یہ لوگ اللہ دا عذاب نہیں دیکھ لیں گے
تے ادوں تک نہیں منن گے جنی دیر تک اللہ دا عذاب نہیں دیکھ لیں گے. تے عذاب جدو اللہ دا آ جائے, اللہ دی پکڑ آ جائے, یہ یاد رکھو پھر ایمان دا کوئی فائدہ, ایمان دا کوئی فائدہ نہیں, منن دا کوئی فائدہ نہیں. ایسی حالت بندے نو ایمان فائدہ دیندا ہی نہیں. اور وہ دلیل بھی رب دے قرآن چو پیش کراں گا. ایتھے قرآن نے کہا اونی دیر نہیں منن گے, ہر طرح دی نشانی, ہر طرح دی علامت آ جائے, جنی دیر تک عذاب نہیں ویکھ لیں گے. اس سورہ مومن قرآن اللہ دا ہے, اور اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے جمعی سپارے دے اندر وہ منظر بھی اللہ نے بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, جب انہاں دے کول انہاں دے رسول آئے کھلیاں نشانیاں لے کے, معجزے لے کے, کھلیاں نشانیاں, واضح نشانیاں لے کے آئے. فَارِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ, وہ لوگاں دا حال کی ہویا. اللہ فرماتے ہیں وہ جو انہاں کول ایسی نا وہ ان دے تے ہی خوش ہوئے. اپنی تواہ پرستی, اپنی من مانیاں, اپنی مرضیاں, اپنا مزاج, اپنے خیالات, اپنی سوچ, اپنی فکر کہ اسی جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, اسی جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی واضح نشانیاں لے کے آئے, معجزات لے کے آئے, علامتیں لے کے آئے, لیکن وہ جو انہاں دے کول جہالت یا باتاں موجود ان دے تے راضی اور خوش نے. فرمایا اللہ دے قرآن نے وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اس مذاق نے, اس استہزاء نے انہاں لوگاں تے گویا الٹا ہی اثر کیتا, ہدایت دا رستہ نہیں آ سکیا. اللہ فرماتے ہیں جدو معاملہ بنیا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. اللہ فرماتے ہیں جدو انہوں نے ساڈا عذاب ویکھیا, جدو انہاں لوگاں نے ساڈا عذاب دیکھیا تے حالت کی ہوئی ہے. اللہ دا عذاب ویکھ کے بندہ مننے تے پھر منن دا فائدہ نہیں ہوئے گا. اس سورہ مومن 24 سپارہ تے آخری آیت جو آئے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا, جدو انہاں نے ساڈی پکڑ ساڈے عذاب نو ویکھیا تے کہن لگے قالوا آمنا باللہ وحدہ, اور اسی مان لے آنے ایک اللہ تھے. پہلے رسول آئے, سمجھان والے رسول آئے, واضح نشانیاں لے کے آئے, مگر منن کو تیار نہیں, وہ تو اپنی مستی اندر. مگر جدو اللہ دی پکڑ, اللہ دا عذاب سامنے آیا تے پھر ہم دینے ہن اسی اللہ دی مان لے آنے ایک اللہ نو ہن ماننے وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. تے جنیاں نو اسی رب دا شریک ٹھہراندے سا, اسی سارے دا انکار کرنے, پہلے انکار کرنوں تیار نہیں تے ہونا دے نے اسی سارے دا انکار کرنے. کیوں؟ سامنے عذاب نظر آ رہے, جو سامنے عذاب نظر آ رہے ہن انکار دا فائدہ کی, ان کے معاملہ ختم ہو گیا. فرمایا پھر کفر کرن دا, انکار کرن دا فائدہ نہیں دا. اور اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا, کہ پھر انہاں دے ایمان نے انہاں نو فائدہ دیتا نہیں, فائدہ دیتا کدوں نہیں دیتا, جدو فرمایا ساڈا عذاب آ گیا سامنے, عذاب سامنے. یاد رکھو اللہ پاک میں بندے کو ٹھیک دیتا ہے, کھول دیتا ہے, اور بندہ سمجھتا ہے میں مسلسل نافرمانیاں کر رہا, مینوں نہیں کچھ ہو رہا, مسلسل نافرمانیاں کر رہا, مینوں نہیں کچھ ہو رہا. تے جدوں پھر اس مالک دی پکڑ جائے,
ایک ٹائم کر رہے ہیں، ایک حد کر رہے ہیں. جدو بندہ اس حد تے پہنچے گا، اس ٹائم تے پہنچے گا، پھر اس مالک دی پکڑ آ جاندی انسان. چاہے ایک ہوئے، چاہے جماعت ہوئے، چاہے گروہ ہوئے، چاہے قوم ہوئے، ایک حد مقرر، ایک ٹائم مقرر. جدو پھر اس مالک دی پکڑ آ جائے، پھر بندہ جو مرضی کہے، میں ماننا، میں توبہ کرنا، میں اس طرح کرنا، اس طرح کرنا. تے قرآن شہادت دے رہا ہے. قرآن فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. جدو ساڈا عذاب ویکھیا تے پھر ایمان دا فائدہ نہیں ہوئے گا، انہاں دے منن دا فائدہ نہیں گا. اللہ فرماتے ہیں سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی. فرمایا میرا طریقہ چلے آ رہا ہے. غور کرو جڑے بندے پہلے گزر گئے، جڑیاں قوماں پہلے گزر گئیاں، انہاں تے غور کرو. جدوں کہندے سی اسی مننا نہیں، اسی اس طرح نہیں کرنا، کسی نبی دی واز تبلیغ نے کوئی اثر نہیں کیتا. تے جدوں آیا عذاب پھر فرعون بھی گوتے کھان لگا. منیا کہ نہیں؟ پہلے آندا میں رب اعلیٰ، مینوں منو، میں سب تو اعلیٰ تیری رب ہاں. تے جدوں گوتے آئے، پوری قوم ڈبی نافرمان، گوتے آئے، جدوں کہندا میں ہن ماننا بنو اسرائیل دے الہ نو، سیدھے لفظاں جو اودوں بھی نہیں کیا. اودوں فائدہ کی پکڑ شروع ہو گئی، ٹائم شروع ہو گیا آخری. جدوں آخری ٹائم شروع ہو جائے بندہ انتظار نہ کرو کہ آخری ٹائم آئے گا. ایک بندے کو میں کیا دوستوں یا نماز شروع کر لے، تیری عمر باقی کنی رہ گئی. وہ کہتا جی میں امید ہے کہ میں نا آخری جب مرن کا ٹائم ہونا نا وہ تو پہلی جی نماز ہوئے گی اللہ مجھے پڑھا ہی دے گا. سوچ دیکھو لوگوں، سوچ دیکھو کیڑیاں سوچا کے مبتلا نے، کس فکر سے مبتلا نے. اور قرآن تے کدے غور نہیں، فکر نہیں. اللہ بندے کو پتہ ہی نہیں آخری ٹائم کدو شروع ہو جانا. اس مار نے پوچھ کے مارنا، تینوں دس کے مارنا کہ ہم تیرے آخری نماز ایک رہ دی پڑھ لے ورنہ چلا جانا. تو کیسی سوچ اور کیسی فکر ہے. فرمایا سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی. اللہ بندے پہلے گزر چکے، قوماں پہلے گزر چکی ہیں. اللہ جل جلالہ یہی قانون، یہی طریقہ چلے آ رہا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. فرمایا کہ کافر خسارے اندر، منکر خسارے اندر، نقصان انہاں لوگوں نے اٹھا لے. یاد رکھو بندہ نہیں منے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور اللہ پاک دا قرآن ہے اور سورہ روم ہے، اور سورہ روم دیاں آخری آیات بڑے پیار محبت دیاں باتاں اللہ نے کس طرح قرآن اندر کر کے سانو باتاں سمجھا دیتیاں. اللہ فرمانے نے فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. او دن یاد رکھو، دن یاد رکھو جدو ظالم لوگ جنہ ظلم کیتے اور بندہ جو کر رہے ہیں ایسا انسان بھولے ہے اپنے آپ تے آپ ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ تے آپ ظلم کر رہے ہیں. فرمایا ظالموں ذرا غور اس باتیں کرن جڑے ظلم کرنے والے لوگ نے. وہ دن جدو ظالمانوں معذرت کرنا فائدہ نہیں دے گا. معذرت معافی، درخواست، توبہ. فرمایا کہ ٹائم کر رہے ان کتنا پیارا ٹائم ہے. اللہ دن بھی حق پھیلا دے نے، اللہ رات بھی حق پھیلا دے نے. اور صبح اگر بندہ کو توبہ کرے وہ مالک منتظر ہے، معذرت کرے اپنی کوتاہیاں تو میں منن نو تیار ہوں. رات نو کرے بندہ اللہ سنن نو منن نو تیار ہے، مگر وہ ٹائم دا انتظار نہ کرو، اس ٹائم دا انتظار نہ کرو. ایسے ظالم نہ بنو، ایسے ظلم نہ کرو. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. اللہ فرماتے ہیں جس
اس دن ظالمانوں معذرت کرنا فائدہ نہیں دے گا، توبہ کرنی فائدہ نہیں دے گی۔ آج بندہ معافی منگے، آج بندہ توبہ کرے، آخری ٹائم شروع ہون تو پہلے، اللہ دی پکڑ شروع ہون تو پہلے بندہ معافی منگے، بندہ معذرت کرے، ایندہ فائدہ ہے، ایندہ فائدہ ہوئے گا، ضرور فائدہ ہوئے گا۔ لیکن جدو ٹائم شروع ہو گیا آخری وہ دن دیا تو پہلے جدو ظالم معذرت کرن تے قبول نہ کیتی جائے، توبہ کرن تے توبہ قبول نہ کیتی جائے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ قرآن تے غور کرے آجے، اللہ فرماتے نے میں اور اپنے لوگوں واسطے اس قرآن دی اندر ہر طرح دی مثال بیان کر دیتی ہے، ہر طرح دی مثال۔ توحید والے اندر تذکرہ قرآن اندر موجود ہے، شرک کرنے والے اندر تذکرہ قرآن اندر موجود ہے، توحید والے اندر انجام قرآن اندر موجود ہے، مشرکان دا انجام قرآن اندر موجود ہے، فرما برداران دا انجام قرآن اندر موجود ہے، نافرمانان دا انجام قرآن اندر موجود ہے، سچیاں دا تذکرہ قرآن اندر، جھوٹیاں دا تذکرہ قرآن اندر، اور مندہ بھولن والے اندر تذکرہ قرآن اندر، اچھا بھولن والے اندر تذکرہ قرآن اندر، اور حلال دیکھنا ایک قرآن اندر، یہ تو بچنا قرآن اندر، یعنی ہر طرح دا بندہ سوچے گا میرا تذکرہ کی تو آیا، ہر بندہ سوچ سکتا میرا تذکرہ کی تو، تے کیا بندے نو یہ پتہ نہیں میں کی کر رہے ہیں، یہ پتہ ہے تے ایک سائڈ تو قرآن شروع کر دے ہو تے جو کر رہے جو لکھ کے کو رکھ لو سامنے، تے پھر جس طرح دا تذکرہ آئے گا بندہ سمجھ سکتا ہے کہ میرا شمار اینا جو ہوئے گا، میرا تذکرہ اینا وچ ہوئے گا، میرا شمار اینا اندر، یہ جنی اللہ نے بیان کر دیتا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، میں رب نے بیان کیتا لوگوں واسطے فی هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کے اندر مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر طرح دی مثال بیان کر دیتی، اور نال اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جی وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ میرے محبوب جی اگر انہاں دے کول تسی نشانی لے کے آؤ، انہاں دے کول نشانی لے کے آؤ تے کافر لوگ اے آکھن گے ان انتم الا مبتلون، کافر لوگ تانوں کہیں گے سونیا تسی ہے ہی باطل پرست جے، باطل نو پوجن والے جے، باطل نو پوجن والے کافر لوگ تہاڈے بارے چاہے آکھن گے جدوں تسی نشانی لے کے آؤ گے، اور یہ فرمایا کیوں ان کہیں گے کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں اسی اسی طرح ہی مورا لا دینے ہیں، اسی اسی طرح ہی مورا لا دینے علی قلوب الذین لا یعلمون، جڑے جاہل نے جڑے نادان نے اسی انہاں دے دلاں تے انج دیاں ہی مورا لا دینے کہ حق نو سمجھن واسطے تیار نہیں، سچ نو سمجھن واسطے تیار نہیں، درست نو منن واسطے تیار نہیں، ٹھیک نو منن واسطے تیار نہیں، اسی انہاں دے دلاں تے ہی مورا لا دینے لیکن سنیا فاصبر ان وعد اللہ حق، سنیا تو صبر رکھنا ہے، صبر دا دامن تو نہیں چھڑنا، صبر تحمل بردباری برداشت کرنی ہے، ان وعد اللہ حق، بے شک رب دا وعدہ سچ ہے، تے وعدے کنے کیتے نے اللہ نے، اچھے اچھے لوگ اے کریں گے انجام آئے گا، برے کریں گے انجام آئے گا، تے اللہ دا وعدہ پھر جھوٹا ہو سکتا
قرآن کے صحیح لفظ اندر کہہ رہے ہیں، فرمایا ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون۔ اے میرے محبوب جی تانوں ہلکا نہ کر دے چیز، انہاں دی اذیت، انہاں دے دکھ، انہاں دی گلاں، انہاں دے تانے تانوں پریشان نہ کر دین۔ الذین لا یوقنون، جنہاں دا یقین اس بات نہیں لا، اور جدوں یقین ہوئے گا ادھر ٹائم گزر چکیا ہوئے گا۔ یہ لوگ قرآن کہیا نا کہ جنی دیر عذاب نہیں ویکھن گے منن گے نہیں، تے جدوں ویکھن گے ادھر ٹائم ہی گزر جائے گا۔ سورہ السجدہ قرآن اللہ دا، اور اللہ دے قرآن نے کی اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ۔ آج بھی اگر بندے نے جرم کیتا ہے نا تے عدالت دے اندر جائے، عدالت دے اندر تے جرم ہے، ندامت، پشیمانی، پریشانی، اور اس ٹائم انسان دیا کفیتا کی حالانکہ عدالت اس عدالت دے سامنے کچھ نہیں، جتھے اللہ دے نبی رسول گھبرا رہے ہوں گے، اور یہ عدالت اور وہ عدالت، اور وہ عدالت ایسی اللہ قرآن سے کہہ رہے ہیں میرے سونے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ۔ انہوں ویکھے جدوں مجرم اپنے رب دے سامنے اپنے سرانوں چکائے ہون گے، سر چکن دی ہمت نہیں ہوئے گی، سر نیویں کیتے ہون گے، سر جھکائے ہون گے، اور وہ کہیں گے کی آکھن کے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اوتھے بول کے مجرم کہیں گے ربنا ابصرنا، اے رب جی اسی ویکھ لیا، دنیا تے نہیں نظر آیا، اللہ ویکھ لیا، وسمینا اللہ سن بھی لیا، اسی ویکھ بھی لیا، اور دنیا تے نظر آنا چاہیے کس طرح؟ رب دیاں قرآن دیاں گلاں پہ یقین کر کے، رب دے قرآن دیاں گلاں تے پورا ٹھوس مضبوط ایمان لے آ کے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے جو ہو کے رہے گا، اس دے اندر شک دی گنجائش نہیں دی، ایتھے یقین کرو، ایتھے اوتھے کرن دا فائدہ کیے، آکھن کے ربنا اے رب جی ابصرنا اللہ ویکھ لیا، وسمینا اللہ سن بھی لیا، فرجنا نعمل صالحا اللہ ہن واپس بھیج دے، اسی نیک کام کران گے۔ تے اج نیک کرن تے پابندی ہے کوئی؟ بندہ نیک کام نہیں کر سکتا، کوئی پابندی نہیں۔ آج نیک کام کرنا ٹائم موجود ہے، فرصت موقع موجود ہے، اللہ نے اعضائے جسم دیتے نے، اللہ نے صحت دیتی ہے، انہی ساریاں نعمتاں دے نال نوازے ہے، آج ٹائم موجود ہے، آج فرصت موجود ہے، بندہ آج ان دے کام کرے، نیکی والے، بھلائی والے، اچھائی والے، اوتھے کہن دا پھر فائدہ نہیں ہوئے گا۔ فرجنا نعمل صالحا اللہ نیک کام کرنا جو سانوں واپس بھیج دے، انا موقنون بے شک اللہ سے یقین کرنے والے ہیں، رو رو کیسن دنیا اندر، رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری، رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری، من قرآن حدیث نبی دی کرانگے تابعداری، اے حکم حسین دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا، اے حکم
سی ہون دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا ہمیشہ جہنم اندر ہی رہو تے اے ہوئی تہاڈا ٹھکانہ پر آؤ دوستو قرآن دے اس قسم دے مقام اگر دیکھے جان بات دے اندر خواہش کرنی تمنا کرنی آرزو کرنی خیال کرنا کہ اللہ اس طرح کر دے اس طرح کریں گے یہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا ہر کام وقت تے سونا لگتا ہے ٹائم تے سونا لگتا ہے بندے نے کام کرنا ہی کرنا ہے تے وقت گوا کے کرے کوئی فائدہ نہیں بڑی مختصر جی عمر اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے اور اس عمر نو ضائع مت کرو برباد مت کرو ورنہ گزر ہوتی بھی رہی ہے جڑا 24 گھنٹے نافرمانی کر رہے ہیں تے گزر ہوتی بھی رہی ہے جڑا ہر وقت سوچ سوچ کے کہ کتے نافرمانی نہ ہو جائے کتے کوتاہی نہ ہو جائے کتے کمی نہ ہو جائے ہر بندہ سوچ سوچ کے کم کرتا ہے گزر دوہاں دی رہی ہے لیکن انجام دوہاں دا ایک جیسا نہیں ہوئے گا یاد رکھو جڑا بندہ سوچ سمجھ کے عمر گزار رہا ہے ان دے واسطے انشاءاللہ یہ عمر برکت دے فائدے دا باعث دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی ہوئے گی اگر ایسا بندہ نہیں کر رہا تے پھر خسارہ ہی خسارہ نقصان ہی نقصان بھگتنا پڑے گا اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیا یا ساڑھے کل کو نشانی لے آئے کَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اس طرح دیا کہ اللہ فرمان دینے اونا بھی کی دیا جڑے اینا تو پہلے سن اینا دی گل تے اونا دی گل آپس دی اندر مل گئی مزاج مل گیا اینا دا مزاج اینا دا کلام اینا دی گفتگو اینا دا انداز سوچ فکر سارا کچھ مل گیا یہ مشابہ ہوگی بات اچھا وہ شرک کرم تے شرک ہے تے آج کریے تے پھر یہ ثواب دا کام ہے پھر بھی شرک ہے او جھوٹ بولن تے جھوٹ آج بولیے تے کوئی مسئلہ نہیں او اگر بددیانتی کرتے بددیانتی آج کرے بندہ تے کوئی مسئلہ نہیں فرمایا مزاج اگر دیکھا جائے نا قرآن ہی بیان کر دے قرآن ہی کہ اودوں دے جڑے مشرک سن اودوں دے او کشتی جو بہندے نا کشتی تے جدوں کشتی پھس جاندی نا کہ ہون ساڑی خیر نہیں اس ٹائم وہ پکار دے سن دے صرف اللہ نا قرآن دی شہادت موجود ہے سورہ یونس اندر سورہ انکبوت اندر دیگر مقام دے قرآن دی شہادت موجود ہے کہ کشتی جو بیٹھ کے دیکھ دے کہ ہم پھس گئے ہیں کوئی چارہ نہیں تے پھسے آدھے سن کہ اللہ ہون تو ہی مگر آج دا مشرک تو تک گزر چکے ہیں اور پھسیا بھی آدھے اللہ نہیں آ کرتا وہ تھے بھی غیر اللہ نو پکار دیکھیا دیکھئے جائے قرآن نے جو کیا ہے کَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ او نبی کلام آج دے لوگاں دی کلام فرمایا مل گئی مشابہ ہو کی بات ہونا دی کہ جنہ لوگاں نے بات انجلی کی تھی جنہیں انہوں نے سوال کیتے بے مقصد فضول لا یعنی سوال کیتے اس طرح بعد والے نے بھی کیتے اللہ فرماتے ہیں قد بینا الآیاتی لقومی یوقنون قرآن نے کی اعلان فرمایا ایسا آیت یہاں کرتے قد بینا الآیات میں رب نے ایتوں بیان کر دیتا واضح کر دیتا یہ نہیں کو کھلی گفتگو نے کی تھی اللہ نے واضح بیان کر دیتا لے قومی یوقنون ان آواز
واسطے جڑے یقین رکھتے ہیں یقین، لہذا یقین پیدا کرو. اگر یقین پیدا ہو جائے گا نشانیاں نظر آن گیا، اللہ دا قرآن بھی سمجھ آئے گا، میرے پیغمبر دا فرمان بھی سمجھ آئے گا. اگر یقین نہیں شک والی زندگی وہم والی زندگی گزارتے رہے تو وہاں پرستی دا شکار رہے تے پھر یہ چیزاں فائدہ نہیں دین گیا. قد بین الآیات لقوم یوقنون انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. فرمایا اللہ پاک نے انا ارسلناک بالحق، سونے محبوب جی تو اپنے آپ رسول نہیں بنیا، اپنے آپ تو نبی ہو کے مبعوث نہیں ہویا. سونے آپ تینوں بھی بھیجے تے میں رب نے بھیجا. سارے رسولاں نوں بھیجن والا کون؟ اللہ. بڑے سارے دلائل موجود نے قرآن سے. سارے رسولوں نوں بھیجن والا عرش والا رب اور آمنہ دے لالوں بھی بھیجن والا عرش والا رب. قرآن دی ساحت اندر انا ارسلناک بالحق، سونیا بھیجیا تمہوں سچ دے نال حق دے نال دین اسلام دے نال سونیا بھیجیا بشیرا ونذیرا، خوشخبری دین والا، اللہ دے عذابہ کو ڈران والا بنا کے بھیجیا. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جنہیں جہنم اندر چلے گا تو ہمیں نہیں پوچھا جائے گا یہ جہنم سے کیوں گیا، تو ہمیں نہیں پوچھا جائے گا. آمنہ دے لال دی ڈیوٹی سارے نبیہ رسولہ دی ڈیوٹی کی ہے، پہنچانا، سمجھانا، تبلیغ کرنا، واز کرنا، یہ ڈیوٹی. منانا کسی نبی دا کام نہیں. قرآن نے کتنے لفظ وعدے کیا؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. فرمایا سنیا تیرا کام پہنچانا ہے، پہنچانا، پھر پوچھنا میرا کام. اور تو انہوں نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنے لوگ جہنم سے کیوں گئے، تو انہوں نہیں سوال آئے گا اتنے لوگ جہنم سے کیوں گئے. جڑے کہہ رہے پوچھا انہوں نے جائے گا. ہاں تسی دسو ذرا، تو انہوں کو ڈران والا سمجھان والا نہیں آیا سی، آگاہ کرنے والا نہیں آیا سی، تواڈے تک بات پہنچان والا نہیں آیا سی. قرآن نے اعلان کیتا اور آمنہ دے لال دی شان مقابلے تھے بڑا ہی بیان کیتا گیا ہے، مگر وقت اختتاماً چلا گیا. اندی انشاءاللہ آئندہ جمعے اندر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. اندی اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عالم کی رسالت دا تذکرہ موجود ہے. آپ دا مبشر ہونا اور آپ دا منذر ہونا، یہ بھی قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات دا تذکرہ بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے اندر ان کی وضاحت ہوئے گی اور دل اندر ذوق، تھوڑا جا شوق، چاہت، پیار، محبت اور وقت کی پابندی، ذوق اور شوق رکھ کے آیا کرو کہ میں القرآن دیا چند دیتا بات ترجمہ جنہ کو ہو سکے انہوں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اور مزید جا کے بندہ کار خود قرآن دیا ان آیتوں پہ غور کرے اور نال رب کو دعا کرے، جستجو کرے، کوشش کرے کہ اللہ ایک قرآن دی ہدایت نال مینوں مالا مال کر دے، اللہ قرآن دی سمجھ مینوں نصیب کر دے. جدو انسان کوشش کرتا ہے ذوق نال، شوق نال، چاہت، محبت، پیار نال، تے پھر اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. جدو سچی طلب ہو جائے نا پھر پیار محبت دی راواں اللہ کھولتا ہے اور اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. پراؤ دوستو یہ ذوق، یہ شوق پیدا کرو. جدو شوق ہوئے گا نا، صحابہ کرام دا بڑا شوق دین کو سکھن دا بڑا شوق موجود سی. یہ نہیں کہ وہ کام کوئی نہیں کرتے سی پر ویلے ہی رہتے سی صحابہ کرام، ایسی بات نہیں. کاروبار بھی، کام بھی، اس طرح دیا مصروفیتاں انہاں دیا بھی، مگر ساڈے سارے رجحان ادھر نے اور ادھر ساڈا معاملہ برائے نام والا ہے، برائے نام حالت ساڈی ہے. مگر انہاں دا حال ایسی وہ
دنیا وال انہاں کو دھیان کرتے سی جنہاں کو اسی دین وال دھیان کر رہے ہیں. اس طرح کی مطابقت نظر آ رہی ہے. انہاں دا دھیان دنیا وال اس طرح دا, اگر ساڈا دین وال اس طرح دا. جدو دین وال پورا دھیان ہوئے گا پھر اللہ آسانیاں پیدا کرے گا. اللہ ایسے ذوق دی, شوق دی, محبت دی ایسی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اڑیے کون جاندا اے اے خالق کل, اے مالک کل, اے رازق کل, اے حاکم کل. سبحان ہے تو, رحمان ہے تو, منان ہے تو, سلطان ہے تو. کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا. تو جس کو ڈبونے پہ آئے ہے کس کی یہ طاقت پار کرے. تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے. محبوب تیرا مجبور رہا, پسر کو کشتی میں بٹھا نہ سکا. اے مالک ابر سے تیرے سوا کو ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. ہر شے پہ تصرف ہے تیرا, جب حکم دیا تب می برسا. ہر شے پہ تصرف ہے تیرا, جب حکم دیا تب می برسا. اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا.